بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ فجر کی اذان 5:30 بجے ہوگی اور جماعت 5:55 پر 5:50 پر 5 منٹ پر انشاءاللہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے اخلاق و آداب پر مشتمل ہے 4 جامع حدیثوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ 4 جامع حدیثیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اربعۃ احادیث من حفظها وحققها جمع اصول الاخلاق والآداب۔ یہ 4 ایسی حدیثیں ہیں، اگر کوئی شخص ان کو یاد کر لے اور ان پر عمل کر لے تو سمجھیے کہ اخلاق اور آداب کے سارے اخلاق و آداب کو اس نے جمع کر لیا۔ اخلاق اور آداب کی بڑی جامع حدیث ہے جس میں حفظ اللسان، حفظ النفس، ترک الفضول، سلامت القلب، 4 جامع حدیث ہے۔ پہلی حدیث کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے، یعنی سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کا استعمال کرے، ورنہ کل قیامت کے دن زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ زبان ہی کے مسئلے میں سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان سے سرزد ہونے والے گناہ جو ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کی زبان ہے۔ زبان سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیا تو سمجھیے کہ اس نے بہت سارا خیر حاصل کر لیا، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرے، نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر وہ کوئی نصیحت چاہتا تھا کہ کوئی جامع خاص نصیحت آپ مجھے کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ماہر نفسیات بھی تھے، لوگوں کے مزاج اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے مزاج کو، ان کے حالات کو، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے اور جوابات دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ایک ہر انسان کی فطری چیز ہے، غصہ آنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کو غصہ آتا، لیکن غصہ نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، بہت زیادہ غصہ مت کرو، بار بار غصہ کرنا یا بات بات پہ غصے میں آ جانا، یا کہ غصے کے وقت آدمی بے قابو ہو جانا، گالی گلوچ بکنا، بول پھول شروع کر دینا، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سب مذموم صفات ہے غصے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کو کہا کہ لا تغضب، تو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسری نصیحت سننا چاہتے ہیں اور آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، کوئی خاص نصیحت کیجیے۔ تو ہر بار ان کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی لا تغضب، تم غصہ مت کرو،
اپنے نفس کو قابو میں رکھو. تو ایک تو زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور دوسرے نفس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. یہ دوسری حدیث ہے. اس لیے کہ غصہ بھی بہت ساری برائیوں کی جڑ. جو آدمی غصے پر قابو نہیں رکھتا اپنے آپ کو غصے کے وقت, تو اس سے بہت ساری برائیاں جنم پاتی ہیں اور انسان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے. تو ہمیں زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور دوسرے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فضولیات, لا یعنی چیزیں, بیکار چیزیں جس میں ہمارے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں, ایسی چیزوں میں نہ الجھیں, ایسی بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, فضولیات کو چھوڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ترمذی کی حدیث ہے. آپ نے کہا کہ ایک آدمی کی اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ بھی ہے کہ آدمی لا یعنی چیزیں, جو بیکار چیزیں, فضول چیزیں جس میں اس کی دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. تو فضولیات کو ترک کر دینا یہ بھی ایک آدمی کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے, کامیابی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر اور بھلائی کی چیزیں جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے, اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے. اپنی ذات کے لیے ہم اپنے لیے جو بھلائی کی چیزیں, اچھی چیزیں, خیر کی چیزیں پسند کرتے ہیں, ہم وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں, دیگر مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. اگر کوئی آدمی اس پیمانے کو اپنا لے اور اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو انسان کا دل صاف ہو جائے گا. اس کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد نہیں رہے گا, کینہ کپٹ نہیں رہے گا, اس کا دل پاک صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے. ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں, ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے. ہم کسی کو گالی نہ دیں اس لیے کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہم کو گالی دے. ہم کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں اس لیے کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کرے. تو ہر چیز میں خیر اور بھلائی کی جو بھی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے لگیں تو ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا اور کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں رنجش, کینہ کپٹ, حسد نہیں رہے گا. تو علماء نے کہا کہ یہ 4 ایسی جامع حدیثیں ہیں کہ اگر ہم ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیں تو سمجھیے کہ اخلاق اور آداب کی بہت ساری باتوں پر ہم نے عمل کر لیا. اس لیے کہ ہماری زبان بھی محفوظ رہے گی, ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور ہمارا وقت بیکار چیزوں میں نہیں گزرے گا. ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں گے, اپنے اوقات کو اچھی چیزوں میں مصروف کریں گے, لغو اور بیکار چیزوں سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا دل پاک صاف رہے گا. ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کریں گے. اور یہ اخلاق و آداب کی بڑی جامع چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.